رشتوں میں بدگمانی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر آپ افیئرس میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، تو یہاں بدگمانی پھر بھی کم تکلیف دیتی ہے۔ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے، آپ کسی بندھن میں نہیں بندھے، آپ نے کوئی کانٹیکٹ سائن نہیں کیا ہوا، آپ کسی کے عقد میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر شادی شدہ زندگی میں بدگمانی آ جائے تو دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ جو ہے وہ اتنا گدلا، اتنا تکلیف دہ، اتنا نوکیلا بن جاتا ہے کہ آدمی سانس بھی لیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے روح چھنی ہو رہی ہو، جیسے جسم اور روح گھائل ہو رہے ہوں۔ بدگمانی کے بعد رشتے کو چلانا، رشتے کو آگے لے کے بڑھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمانی سے کیسے بچیں؟ بدگمانی سے بچنے کے لیے خلوص سے دل سے کوشش کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ وہم وسوسے کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے۔ خود پہ ڈاؤٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی سوچوں پہ سوال کھڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے وہم، اپنے وسوسے اور اپنی بدگمانی کے سامنے خود سوال بن کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہی آپ کی زندگی اور آپ کے جیون ساتھی کی زندگی اجیرن ہونے سے بچتی ہے، جہنم بننے سے بچتی ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، یہ میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، یہ چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بھی روپے پیسے کی، توجہ کی، عزت کی، یا کہیں اور ریلیشن کی، یا کم عزت دینے کی، یا فار گرانٹڈ لینے کی، ہزاروں قسمیں ہیں بدگمانی کی۔ لیکن ان ساری قسموں کا علاج ہے اگر آپ کرنا چاہیں، اور بدگمانی کا کوئی علاج نہیں اگر آپ نہ کرنا چاہیں۔ دوستو، میں ہر مرد شادی شدہ سے اور ہر عورت شادی شدہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کسی مرحلے پہ آپ کو بدگمانی ہو گئی ہے، آپ کا ذہن کوئی فلم چلاتا ہے، آپ کے تصور میں کوئی کہانی بنتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ بنتا ہے کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا، وہ مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہے، وہ روپے پیسے کو ضائع کر رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت میں ہے، وہ کچھ یہ میرے ساتھ جان بوجھ کے کر رہا ہے، کوئی بھی آئے گریجولی سوال کریں، اپنے لو ون کو انتہائی محبت سے کہیں کہ یار مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں، شائستگی سے کہیں میں ٹرسٹ کر رہی ہوں لیکن مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے جب بدگمانی ہو، کسی بھی موضوع پہ ہو، کسی بھی بات پہ اس سے شائستگی سے ذکر کرے، اور اس کے ساتھ ہی خود سے سوال کرے، خود کو ٹٹولے، کاغذ پینسل نہیں، اس پہ لکھے، ممکنات لکھیں۔ اچھا مجھے یہ وہم ہے، یہ بدگمانی ہے، تو اس کے نیچے لکھیں، اس کی پاسبلٹی لکھیں کہ یہ کس بیس پہ ہے۔ یہ جو ہمارا انسانی ذہن ہے، یہ بعض دفعہ اس میں بگاڑ آ جائے تو یہ اتنا ہمیں یقین دلا دیتا ہے دوسرے کے بارے میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، دوسرا واقعتاً ہمارا دشمن ہو گیا، دوسرا واقعتاً چیٹ کر رہا ہے اس رشتے کو۔ لیکن یہی ذہن اگر ہم اس کو ٹیکل کرنا سیکھ جائیں، اللہ سے مدد مانگے، نماز سے، روزے سے، درود پاک کی کثرت سے، تسبیحات کی کثرت سے، اور کوئی صدقہ خیرات اپنی توفیق پہ اپنی استطاعت کے مطابق دے کے کوشش کریں، اور سائنٹیفکلی اپنے دماغ کو اگر ہم قابو کرنے کی کوشش کریں تو 99% ہم یہ جانیں گے، ہم پر یہ ادراک ہوگا، ہمیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ ہمارا وہم، ہمارا وسوسہ، ہماری بدگمانی بیس لیس تھی، اس کا سچ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمارا جو کمپینین ہے، ہمارا جو جیون ساتھی ہے، وہ ویسا نہیں تھا جیسا ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں نقشہ کھنچایا تھا۔ اللہ آپ کو ہر بدگمانی سے اور ہر وہم اور وسوسے سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔